ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، ملک کی سیاست میں اس وقت بڑی گرما گرمی ہے۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف بہت جلد تحریک عدم اعتماد لانے والے ہیں۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے اسی مہینے کے آخر میں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ اپوزیشن نہ تو تحریک عدم اعتماد لے کر آئے گی اور نہ ہی کوئی لانگ مارچ ہوگا۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ تو پتہ چل ہی جائے گا۔ فی الحال میں آپ کو بتاؤں گی اس ہفتے کی خاص خبریں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں کراچی سے آپ کو پورے ہفتے کی خاص خبروں سے آگاہ کروں گی۔ لاہور سے سفر میں میرے ساتھ ہوں گی جنت جمشید۔ جی جنت، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ جنت جمشید۔ اس ہفتے کی اہم کاسمو ہیڈ لائنز شامل کرتے ہیں۔ حکومت پنجاب کی مختلف اضلاع میں 12 یونیورسٹیاں بنانے کی منظوری۔ پنجاب میں گندم 500، میدا فائن 150 اور چوکر کی بوری کی قیمت میں 100 روپے کمی۔ لاہور میں پی ایس ایل کی سیکیورٹی انتظامات سے عوام کو مشکلات کا سامنا۔ پنجاب میں محکمہ جنگلات، جنگلی حیات اور فشریز کے فیلڈ سٹاف کو اکٹھا کرنے پر غور۔ سوشل میڈیا بلیک میلنگ نے پورا خاندان اجاڑ دیا۔ اور اسلام آباد سے سفر میں میرا ساتھ دیں گی رضیہ خان۔ جی رضیہ خان، کیا حالات ہیں اسلام آباد کے؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والی اہم خبروں سے۔ تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے وفاقی وزراء کو تعریفی اسناد کی تقسیم، مراد سعید سب پر بازی لے گئے۔ فیصل وابڈہ تاحیات نااہل ہو گئے، الیکشن کمیشن نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گرین ایم او یو پر دستخط، پاکستانی لیبر کو لاکھوں نوکریاں ملنے کا راستہ کھل گیا۔ آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سن کر فوری حل کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد کی کوثار مارکیٹ میں اسٹریٹ لائبریری قائم، اسٹریٹ لائبریری سے کتابیں پڑھنے کے رجحان میں اضافہ۔ چیئرمین سی ڈی اے کا F9 پارک میں آرٹ گیلری کا افتتاح، افتتاحی تقریب میں ملک کے نامور مصوروں اور فنکاروں کی شرکت۔ لاہور اور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب میں کراچی سے آپ کو بتاؤں گی اس ہفتے کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے جان لیتے ہیں ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ پیپلز پارٹی اسلام آباد میں مستقل دھرنا نہیں دے گی، وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے واضح کر دیا۔ سندھ اسمبلی میں طلبہ یونین کی بحالی کا تاریخی بل متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ سندھ طلبہ یونینز بحال کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان نے ایک مرتبہ پھر سیاسی خواب دیکھ لیا۔ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ شروع کرنے کی تیاریاں، کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل سے آغاز کیا جائے گا۔ پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے پیپلز پارٹی کے اسلام آباد لانگ مارچ کے بارے میں۔ پیپلز پارٹی نے 27 فروری کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اور اسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اسلام آباد میں کوئی مستقل دھرنا نہیں دے گی۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ کے لیے پیپلز پارٹی کی تیاریاں زبردست انداز میں جاری ہیں۔ جیسے ہی ہمارا مارچ اسلام آباد پہنچے گا، لوگوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ جائے گی۔ اب دیگر جماعتوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مارچ میں حصہ لینے آ رہے ہیں یا نہیں۔ سعید غنی نے واضح کر دیا کہ پیپلز پارٹی بے روزگاری، معیشت کی تباہی، مہنگائی سمیت تمام عوامی مسائل پر احتجاج کرے گی۔ حکومت کو ہٹانے کے لیے آئینی اختیارات استعمال کریں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ کا مزید کہنا تھا کہ جب ساری جماعتیں اتفاق کریں گی تب ہی ہم وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی طرف جا سکتے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں طلبہ یونین کی بحالی کا تاریخی بل متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ 1984 میں ملک بھر میں طلبہ یونینز پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اب 38 برس بعد سندھ وہ پہلا صوبہ بن گیا ہے جس نے طلبہ یونینز بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ اسمبلی کا تاریخی کارنامہ، طلبہ یونین کی بحالی کا تاریخی بل سندھ اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ سندھ اسمبلی میں موجود تمام سیاسی جماعتوں نے اس بل کی حمایت کی۔ جمعے کے روز سندھ اسمبلی کے اجلاس میں سندھ اسٹوڈنٹ یونین بل 2019 ایوان میں پیش کیا گیا۔ اپوزیشن کے تمام پارلیمانی گروپوں کی جانب سے اس بل کی حمایت کی گئی۔ اس بل کی حمایت کرنے والوں میں پی ٹی آئی، این کیو ایم اور جے ڈی اے جیسی جماعتیں شامل تھیں۔ طلبہ یونینز پر 1984 میں ملک بھر میں پابندی لگائی گئی تھی اور اب سندھ اسمبلی نے ایک قانون کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ اس طرح صوبہ سندھ طلبہ یونین کو بحال کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا ہے۔
اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج تاریخی دن ہے۔ طلبہ یونینز پر ایک ڈکٹیٹر کے دور میں پابندی لگائی گئی تھی جسے آج سندھ اسمبلی نے ختم کر دیا ہے۔ اس بل میں جن شقوں کی منظوری دی گئی ہے ان کے مطابق ہر سال طلبہ یونینز کے الیکشن کرائے جائیں گے اور 7 سے 11 طلبہ کی یونین کا انتخاب کیا جائے گا۔ سندھ کی تمام نجی اور سرکاری جامعات، کالجز اور فنی تعلیم کے اداروں میں طلبہ یونینز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ طلبہ یونینز ایکٹ کے تحت تعلیمی اداروں میں خلاف آئین سرگرمی، اشتعال انگیز اقدامات اور اسلحہ لانے پر پابندی ہوگی۔ بل کی منظوری کے بعد سندھ اسمبلی کا اجلاس پیر کی دوپہر تک ملتوی کر دیا گیا۔ اور اب یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی باقی خبروں کی تفصیل۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما اور اپنی پیش گوئیوں کے حوالے سے معروف سیاستدان منظور وسان کا اس ہفتے ایک بیان سامنے آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ عمران خان کی جگہ 23 مارچ کو کوئی نیا وزیر اعظم پریڈ میں شرکت کرے۔ پیپلز پارٹی رہنما کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے آپس کے اختلافات اپنی جگہ، لیکن تحریک عدم اعتماد پر سب متفق ہیں اور حالات سے لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس تحریک سے پہلے ہی عمران خان اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں اور آج ادھر ادھر گھومنے والے کل جیل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ رہنما پی پی کا مزید کہنا تھا کہ اگلے 2 ماہ بہت اہم ہیں۔ اس دوران عمران خان کے لیے ایک کے بعد ایک بحران آئے گا اور وہ ایسے فیصلے کریں گے جو مستقبل میں ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ منظور وسان نے اسی سال عام انتخابات کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ سندھ حکومت نے جس سیف سٹی پروجیکٹ کی منظوری دی ہے اس کا آغاز کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل سے کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈی آئی جی سیکیورٹی مقصود احمد اور ڈی سی سینٹرل طاہا سلیم کے درمیان ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات ڈی سی سینٹرل طاہا سلیم کے آفس میں ہوئی۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہونے والے اس اجلاس میں ایس ایس پی سینٹرل معروف عثمان سمیت دیگر افسران بھی شریک تھے۔ اجلاس کی صدارت ڈی سی سینٹرل طاہا سلیم نے کی۔ ڈی سی سینٹرل نے ڈی آئی جی مقصود احمد اور دیگر افسران کو اپنے تعاون کا مکمل یقین دلایا۔ اس دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی آئی جی مقصود احمد کا کہنا تھا کہ ہم پر امید ہیں کہ اس پروجیکٹ کے تحت اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ اجلاس میں یہ طے پایا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ہاٹ سپاٹس پر پولیس نفری میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پیٹرولنگ سمیت دیگر اقدامات بھی کیے جائیں گے تاکہ امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی جا سکے۔ اس موقع پر ڈی سی سینٹرل کا کہنا تھا کہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ ڈی سی سینٹرل کا مزید کہنا تھا کہ ضلع وسطی شہر کا سب سے بڑا ضلع ہے جس کے باعث مسائل زیادہ ہیں، لیکن سب مل جل کر حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جعلی صحافی بن کر امریکی قونصل خانے کو چونا لگانے والا فراڈیا آخرکار پکڑا گیا۔ شاطر ملزم نے ایک نجی چینل کے صحافی کی جعلی شناخت دکھا کر 2 دفعہ امریکہ کا ویزا حاصل کیا۔ اعجاز چیمہ نامی یہ ملزم نہ صرف جعلی صحافی بن کر 2 دفعہ امریکہ گیا بلکہ اقوام متحدہ کے اجلاس کی کوریج بھی کرتا رہا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی قونصل خانے کی شکایت پر ایف آئی اے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل نے کارروائی کر کے اعجاز چیمہ نامی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے نجی چینل کے جعلی رپورٹر کی جھوٹی شناخت دکھا کر 2 بار امریکہ کا ویزا حاصل کیا۔ اعجاز چیمہ نامی اس شاطر ملزم کو کراچی سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم کا تعلق سیال کوٹ سے ہے۔ اعجاز چیمہ نامی اس ملزم نے پہلی دفعہ 2019 میں ایک نجی چینل کے سینئر رپورٹر کی جھوٹی شناخت دکھا کر امریکہ کا ویزا حاصل کیا اور اقوام متحدہ کے اجلاس کی کوریج بھی کرتا رہا۔ اسی طرح 2020 میں اعجاز چیمہ نامی یہ شاطر ملزم سینئر نیوز میڈیا پرسن کی جھوٹی شناخت دکھا کر ویزا حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ دونوں دفعہ ملزم نے ایک ہی نجی چینل کی جعلی شناخت دکھائی اور نہ صرف ویزا حاصل کرنے میں کامیاب رہا بلکہ امریکہ میں رپورٹنگ بھی کرتا رہا۔ امریکی قونصل خانے کو ملزم پر شک ہوا تو انہوں نے تحقیقات کے لیے نجی ٹی وی انتظامیہ سے رابطہ کیا، لیکن نجی ٹی وی انتظامیہ نے واضح کر دیا کہ ملزم کا ان کے چینل سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ جعلی شناخت دکھا کر 2 مرتبہ امریکہ کا ویزا حاصل کرنے والے ملزم کا پردہ فاش ہو ہی گیا۔ ملزم اعجاز چیمہ کی حقیقت سامنے آنے کے بعد امریکی قونصل خانے نے بذریعہ خط ڈائریکٹر ایف آئی اے سندھ کو ملزم کے خلاف کارروائی کی درخواست کی، جس کے بعد ایف آئی اے نے
मुलजिम को कराची से गिरफ्तार कर लिया है। कराची में अमन अमान की सूरत हाल वैसी की वैसी है, लेकिन कराची पुलिस चीफ को एक बार फिर तब्दील कर दिया गया है। गुलाम नबी मेबन, जो पहले भी कराची के पुलिस चीफ रह चुके हैं, उन्हें आईजी स्पेशल ब्रांच के ओहदे से हटाकर दोबारा कराची पुलिस चीफ के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। दूसरी तरफ इमरान याकूब मिन्हास को कराची पुलिस चीफ के ओहदे से हटाकर एडिशनल आईजी सीटीडी का ओहदा दे दिया गया है। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना की वजह से तफरीही सरगर्मियों का फुकदान हो चुका था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला दोबारा शुरू हो रहा है। कराची में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में दास्तान गोई का सिलसिला पिछले 3 दिन से जारी था, जो आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। तिलिस्माती कहानियों, तारीख़ी किस्सों को ज़ुबानी सुनाने का नाम दास्तान गोई कहलाता है, और ये फ़न इस भागती दौड़ती दुनिया में जहाँ किसी के पास वक्त नहीं, मांद सा पड़ गया था। कुछ रही सही कसर कोविड ने पूरी कर दी थी। ऐसे में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में 3 रोज़ा दास्तान गोई प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नौजवान आर्टिस्टों ने अमीर हमजा के दौर से लेकर जिद्दत का चटखारा डालकर मुश्ताक अहमद यूसुफी की किताब चिराग तले का टुकड़ा पेश किया तो शुरका के कह खुले आसमान तले गूंजने लगे। मुंतजमीन ने कहा कि अगर उर्दू और तारीख को जिंदा रखना है तो दास्तान गोई की सर्द पड़ती रूह में जान डालनी पड़ेगी। दास्तान निगारी का ये फन 3 रोज तक जारी रहा, जिसमें शुरका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जी तो नाजरीन, मैंने कराची भर से हफ्ते भर की अहम खबरें आप तक पहुंचा दी। अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां जन्नत जमशेद हमारी मुंतज़िर हैं और जन्नत आपको बताएंगी खास खबरों की तफसील। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वजीर आला ऑफिस में वजीर बराए हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं से मुलाकात की। वजीर आला ने सूबे में आला तालीम के फरोग के लिए बड़ा इकदाम उठाते हुए मुख्तलिफ अजला में 12 नई यूनिवर्सिटियों के कयाम की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब ने नई यूनिवर्सिटीज के कयाम के लिए फौरी इकदामात और चार्टर को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत करते हुए कहा कि 12 नई यूनिवर्सिटियां पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कायम की जाएंगी। नई यूनिवर्सिटियां बनने से दूर दराज इलाकों के तलबा बिलखसूस तालिबात मुस्तफीद होंगी। पंजाब हुकूमत नौजवानों को आला तालीम के मौके उनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए कोशां है। पंजाब में गंदम की ओपन मार्केट क्रैश हो गई। गंदम 500, मैदा फाइन 150, चोकर की बोरी कीमत में 100 रुपए कमी, 15 किलो वाला प्राइवेट आटे का थैला 25 रुपए सस्ता हो गया है। मार्केट जराये के मुताबिक मैदा फाइन और चोकर की कीमत में कमी ने गंदम की कीमत कम करने में अहम किरदार अदा किया है। अगर फ्लोर मिल्स के कोटा में मुनासिब इजाफा न किया गया तो कीमतों में कमी का रुझान दोबारा इजाफे की जानिब रुख कर सकता है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब में गंदम की 100 किलो की बोरी 6500 से कम होकर 6000 पर आ गई। इसी तरह मैदा फाइन की बोरी की कीमत 5850 से कम होकर 5700 रह गई है, जबकि चोकर की कीमत 1410 रुपए से कम होकर 1300 रह गई। महकमे खुराक पंजाब ने अब तक फ्लोर मिल्स को 21 लाख टन सरकारी गंदम जारी कर चुका है और इस वक्त इसके पास 18 लाख टन गंदम का स्टॉक मौजूद है। लाहौर में पीएसएल का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। पहले ही रोज मैच के लिए लगाए गए मुतबादिल ट्रैफिक रूट्स के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मजीद बता रहे हैं साकिब सलीम भट्ट इस रिपोर्ट में। लाहौर में HBL PSL 7 के पहले क्रिकेट मैच के सिक्योरिटी इंतजामात शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। शहर की अहम सड़कों पर ट्रैफिक जाम। फिरोजपुर रोड शमा चौक से मुस्लिम टाउन मोड़ तक गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। अरफा करीम टावर से कलमा चौक तक, मुस्लिम टाउन मोड़ से गार्डन टाउन तक ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। एक तरीके से पॉजिटिव तो है कि मुल्क में आ रही है, मैचेस वगैरह हो रहे हैं, लेकिन आवाम को बहुत तंग किया। घंटा डेढ़ हो गया ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, सीधा ही जाना है, बस 5 मिनट का फासला, जो 2 घंटे हो गए नहीं हो पा रहा। ट्रैफिक जाम होने के बायस एम्बुलेंसेस भी फंसी रहीं। उधर CTO मुंतजर मेहंदी ने क्रिकेट की बहाली के लिए शहरियों से सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। पंजाब में महकमा जंगलात, जंगली हयात और फिशरीज के फील्ड स्टाफ को इकट्ठा करने और तीनों महकमों के इख्तियारात देने की तजवीज़ सामने आई है, जबकि जंगलात और जंगली हयात से मुतालिक मौजूदा कवानीन में तब्दीली और अमले की ट्रेनिंग पर भी गौर किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सूबे में जंगलात,
جنگلی حیات اور فشریز کے شعبوں میں بہتری اور انہیں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے، جس میں جنگلات اور جنگلی حیات کے ماہرین کو شامل کیا گیا ہے۔ ٹاسک فورس کے سربراہ بدر منیر کہتے ہیں تینوں محکموں کے فیلڈ سٹاف کو اکٹھا کر کے کارکردگی بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ ہمارے تینوں ڈپارٹمنٹ کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو ہم کسی طرح کمبائن کریں اور جو لوگوں کی شارٹیج ہے اس کو ہم پورا کرنے کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ ایک تجویز زیر غور ہے کہ ہم تمام ڈپارٹمنٹس کے سٹاف کو اکٹھا کر کے ان کو تمام اختیارات دے دیے جائیں، جیسے کہ فارسٹ والے کو ہم وائلڈ لائف کے اختیارات دے دیں کہ وہ چلان کر سکے، اور وائلڈ لائف والے کو فارسٹ کے اختیارات دے دیں کہ تاکہ اگر کوئی درخت کاٹتا ہے یا نقصان فارسٹ کو پہنچاتا ہے تو وہ اس کے چلان کر کے متعلقہ افسران کو بھیجیں۔ اسی طرح فشری ہے، یہ تینوں محکمے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، بالکل جہاں پر فارسٹ ہے وہیں پر وائلڈ لائف ہے، وہیں پر ہماری جنگلی حیات کے ساتھ ساتھ ماہی پروری، مچھلی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ہم ان کا ٹریننگ سیشن کر کے سٹاف کا، تو ہم اگر تینوں فورسز کو اکٹھا کر دیں اور ان کو اختیارات بھی دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس کی جلد تجویز وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کو پیش کی جائے گی۔ ٹاسک فورس حکام کے مطابق جنگلات کی کٹائی اور جنگلی حیات کے غیر قانونی شکار کی روک تھام سے متعلق شکایات کے لیے ہیلپ لائن قائم کی جائے گی، اور سوشل میڈیا پر بھی تینوں محکموں کی کارکردگی کو شیئر کیا جائے گا۔ تو یہ تھا کاسموپولیٹن لاہور کا مکمل احوال۔ مجھے دیجیے اجازت، اسلام آباد سے جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بڑھتے ہیں پہلی خبر کی جانب۔ وزیراعظم عمران خان نے بہترین کارکردگی دکھانے والے وزیروں کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے وفاقی وزراء کو تعریفی اسناد کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ تمام وزارتوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے کتنا کام کیا۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ تعریفی اسناد کی تقسیم سے کارکردگی بہتر ہوتی ہے، سزا و جزا کے بغیر کوئی سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وزیراعظم نے مراد سعید کو پہلے نمبر پر آنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وزارتوں کو کارکردگی مزید بہتر کرنا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ساری دنیا میں مہنگائی ہے اور قیمتیں اوپر گئی ہیں، ہمیں برآمدات کے فروغ سے ملک کی معیشت کو مضبوط بنانا ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے اس اعزازی تقریب میں کن کن وزراء کو ایوارڈ سے نوازا گیا، آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیراعظم عمران خان نے 10 وفاقی وزراء کو بہترین کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ دیے۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے کارکردگی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ اسد عمر کی وزارت پلاننگ دوسرے اور غربت کے خاتمے کی وزارت تیسرے نمبر پر رہی، جبکہ شفقت محمود کی وزارت تعلیم نے چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ شیریں مزاری کی وزارت انسانی حقوق 5ویں، انڈسٹریز اور پروڈکشن 6ٹھے، نیشنل سیکیورٹی کی وزارت 7ویں، کامرس اینڈ ٹریڈ کی وزارت 8ویں نمبر پر رہی۔ شیخ رشید کی وزارت داخلہ 9ویں اور فخر امام کی نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی وزارت 10ویں اور آخری پوزیشن پر رہی۔ بہترین کارکردگی دکھانے والی وزارتوں کے ملازمین کو بھی اضافی الاؤنس دیا جائے گا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا تعریفی اسناد کی تقسیم سے کارکردگی بہتر ہوگی۔ بڑا زبردست اپرچونٹی ہے کہ ساری ہماری منسٹریز بیٹھی ہوں اور سب کو پتا ہو کہ کس نے کام کتنا کیا، اور جب یہ جتنا ہم اس کو پبلسائز کریں گے اور انشاءاللہ یہ ٹی وی پہ بھی آئے گا تو یہ انسینٹیوز ملیں گے ہماری ساری منسٹریز کو محنت کرنے کی۔ دوسری طرف وزارت خارجہ، وزارت اطلاعات، وزارت خزانہ، وزارت ریلوے، وزارت توانائی سمیت کئی اہم وزارتیں وزیر اعظم کو متاثر نہ کر سکی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل وابڈا کی نااہلی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصل وابڈا کی نااہلی کا تحریری فیصلہ 27 صفحات پر مشتمل ہے، جس کے مطابق فیصل وابڈا نے امریکی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن کے پاس جمع نہیں کرایا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کب امریکی شہریت چھوڑی۔
الیکشن کمیشن کے مطابق فیصل وابڈا نے 7 جون 2018 کو آر او کے پاس غلط بیان حلفی جمع کروایا۔ فیصل وابڈا کا غلط بیان حلفی آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے زمرے میں آتا ہے۔ وابڈا کی جانب سے نادرا کا جمع کروایا گیا سرٹیفکیٹ معیار پر پورا نہیں اترتا۔ فیصل وابڈا نے رکن قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ فیصل وابڈا رکن اسمبلی کی حیثیت سے حاصل تمام مالی مراعات واپس جمع کروائیں اور عوامی عہدہ رکھنے کے دوران حاصل مالی مراعات واپس جمع کروائیں۔ دوسری جانب حکومت نے فیصل وابڈا کی نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ رپورٹ۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل وابڈا کو دوری شریعت کے حوالے سے جھوٹا بیان حلفی جمع کرانا مہنگا پڑ گیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصل وابڈا کو 62(1)(f) کے تحت زندگی بھر کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے ان کی سینٹ سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ پی ٹی آئی رہنما کو ملنے والی تمام مالی مراعات 2 ماہ کے اندر سیکرٹری قومی اسمبلی کے پاس جمع کروانے کا حکم بھی دے دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ فیصل وابڈا کا بطور رکن اسمبلی مستعفی ہو کر سینٹ الیکشن لڑنا مشکوک تھا۔ بطور ایم این اے ووٹ ڈالنے کے بعد خود کو بطور سینٹ امیدوار پیش کر دیا۔ فیصل وابڈا کی تاحیات نااہلی کا 27 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا۔ فیصلہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے تحریر کیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق فیصل وابڈا نے امریکی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن کے پاس جمع نہیں کروایا، جبکہ وہ امریکی شہریت چھوڑنے کی تاریخ بتانے میں ناکام رہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت فیصل وابڈا اہل شخص نہیں تھے۔ فیصل وابڈا کو امریکی شہریت چھوڑنے کی پیش کی گئی کاپی کو مسترد کیا گیا۔ فیصل وابڈا کا غلط بیان حلفی آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے زمرے میں آتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ فیصل وابڈا کی جانب سے نادرا کا جمع کروایا گیا امریکی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ معیار پر پورا نہیں اترتا۔ نادرا کسی دوسرے ملک کی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ دینے کا مجاز نہیں۔ نادرا صرف یہ تعین کر سکتا ہے کہ کوئی پاکستانی شہری ہے یا نہیں۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ مشرق وسطی میں پاکستانی لیبر کو لاکھوں نوکریاں ملنے کا راستہ کھل گیا۔ وزیراعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے مشن گرین مڈل ایسٹ کے تحت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گرین ایم او یو پر دستخط ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق مشرق وسطی میں اربوں درخت لگانے کے لیے پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اشتراک کر لیا ہے، جس کے تحت مشرق وسطی کے ممالک میں پاکستانی لیبر کو گرین نوکریاں ملیں گی۔ پاکستان مشرق وسطی کے ممالک کے ساتھ ہر طرح کے پودے لگانے میں معاونت کرے گا۔ سعودی عرب شجرکاری کے لیے پاکستانی لیبر کو لاکھوں نوکریاں دے گا، جبکہ پاکستانی شجرکاری کے لیے سعودی عرب کو تکنیکی امداد بھی فراہم کرے گا۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد محمد احسن یونس نے شہریوں کے مسائل کے فوری اور ترجیحی بنیادوں پر حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ آئی جی اسلام آباد نے کھلی کچہری میں شہریوں اور پولیس اہلکاروں کی شکایات اور مسائل سنے۔ شہریوں کی طرف سے مسائل پر آئی جی اسلام آباد نے متعلقہ تمام افسران کو بذریعہ ٹیلی فون ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان شکایات پر جو ٹائم فریم مقرر کیا جا رہا ہے اس کو میرٹ پر حل کر کے رپورٹ ان کے آفس بھجوائیں۔ اس موقع پر آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ اسلام آباد پولیس شہریوں کی سہولت کے لیے متعدد اقدامات اٹھا رہی ہے۔ کھلی کچہری کے روزانہ کی بنیاد پر انعقاد سے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے میں مدد ملی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے تمام زونل افسران کو بھی ہدایت کی کہ وہ کھلی کچہری سے مارک ہونے والی درخواستوں پر مسائل کو دیے گئے وقت پر حل کریں۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی اور لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ مقدمات میں ملوث نامزد ملزمان کو فوری گرفتار کر کے شہریوں کا لوٹا گیا مال برآمد کیا جائے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اسلام آباد کی کوہسار مارکیٹ میں اسٹریٹ لائبریری قائم کر دی گئی۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق اسٹریٹ لائبریری کتابوں اور پڑھنے کے شوق کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک چھوٹا سا قدم ہے۔ اس لائبریری کا مقصد نوجوان نسل میں کتابیں پڑھنے کے شوق کو اجاگر کرنا ہے۔
خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کتابیں خریدنے یا لائبریری تک جانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس لائبریری کا ایک مقصد کتابوں کو ری سائیکل اور شیئر کرنے کی ترغیب دینا اور کمیونٹی کے کسی بھی فرد کو ادب تک رسائی فراہم کرنا اور عوامی مقامات کو زندہ اور فعال بنانا ہے۔ اس لائبریری میں اکثر لوگ روڈ پر کھڑے کتابیں پڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام آباد کی عوام اس کاوش کو کس طرح سراہ رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورس جس نے بھی یہ انیشیٹو لیا اسپیشلی تھینکس ٹو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہ یہ ایک اچھا ٹرینڈ سٹارٹ ہو جائے گا. دس از مے بی آئی تھنک اے پائلٹ پروجیکٹ. تو اگر یہ ریپلیکیٹ اور سیکٹرز میں ہو جائے تو آئی تھنک آف کورس یہ ایک اچھا ایک ٹرانسفر کرے گا اپنی انرجی کو. دیکھیے اس طرح کے اقدامات اور ہونے چاہیے جس طرح سے لوگوں کو آج کل کے موبائلوں کا دور ہے، اس طرح سے لوگوں کو کتابوں کی اہمیت کے بارے میں پتہ لگے گا کہ ہماری آج کل کے دور میں کتابیں کتنی ضروری ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ابھی آیا ہے پر کتابیں پرانی ہیں اور کتابوں کی انٹرنیٹ سے بہت زیادہ اہمیت ہے. اور یہ جو اقدامات ہیں اس سے ایک اویئرنیس حاصل ہوگی ینگ جنریشن کو کہ کتابیں ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہیں. لائبریری ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ لوگ آتے ہیں ریسٹورینٹس میں بیٹھتے ہیں، جیسے ہمارا یہ شو روم ہے فرنیچر کا، تو یہاں سے جو بھی کتاب ضرورت ہوتی ہے پڑھنے کے لیے لے جاتے ہیں، پڑھ کے واپس رکھ دیتے ہیں. اور سہولت یہ ہے کہ اگر کوئی گھر بھی لے جانا چاہتا ہے تو رجسٹر اندراج ہے، ایمانداری سے اپنا ایڈریس اور وہ لکھے 14 ڈیز کے لیے اور اپنا پڑھ کے. معلومات کا خزانہ ہے، علم ہے. یہ علم تو جتنا بھی آپ کو ملتا ہے وہ اچھا ہے. آپ ہسٹری پڑھ سکتے ہیں، شاعری پڑھ سکتے ہیں، کرنٹ افیئرس پڑھ سکتے ہیں، انفارمیشنس ہے. پڑھنا کتاب سے دوستی تو آپ کو پتہ ہے کہ کم ہو گئی ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے اور کم ہو گئی ہے. تو میں آپ کے میڈیا کی وساطت سے یہ بات کروں گا کہ کتاب سے دوستی کرنی چاہیے. میرا نظریہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو ویسے ہی اپنی ثقافت کے قریب رہنے کے لیے کتابوں کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ڈیجیٹل میڈیا والی سائٹ پہ نکل گئے ہیں. ٹک ٹاک اور جو نالج ہم نے گین کرنا تھا اور اپنی ثقافت اور کلچر کے بارے میں جو ہم نے لٹریچر کے ساتھ دوستی کرنی تھی وہ ہم بھول گئے ہیں اس ڈیجیٹل دور میں. تو میں چاہتا ہوں، میں بلکہ سی ڈی اے کا خیر مقدم کرتا ہوں اس فیصلے کو کہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ عوام کو اس طرف راغب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری عوام کچھ پڑھے گی لکھے گی تو یہی ہمارا فیوچر ہے آگے جنہوں نے سنبھالنا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر. وفاقی ترقیاتی ادارے CDA کے چیئرمین عامر علی احمد نے اسلام آباد کے F9 پارک میں واقع آرٹ گیلری کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب میں ملک کے نامور مصوروں اور فنکاروں کے علاوہ عوام الناس نے شرکت کی. چیئرمین CDA نے F9 پارک میں آرٹ گیلری کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ پارک میں شام کے وقت آنا ناممکن تھا، مگر موجودہ CDA انتظامیہ کی انتھک محنت کے باعث اب اس پارک کو ریسٹور کیا جا چکا ہے. اس کو مزید بہتری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. چیئرمین CDA نے کہا کہ CDA اسلام آباد کے مختلف شاہراہوں، اسٹریٹ لائٹس، مختلف پارک سمیت دیگر ترقیاتی کام کر رہا ہے. اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ. ہم آئے ہوئے ہیں آج، میں بیسیکلی بنوں سے ہوں، بنوں KPK سے، اور ہم نے بہت انجوائے کیا ہے اور یہ بہت اپریشیٹ کرنے والی چیز ہے کیونکہ یہ جگہ ایسے ہی پڑی ہوئی تھی اور ہم سید جمال شاہ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور بھی اس طرح کے وہ ہونے چاہیے. انشاءاللہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، انشاءاللہ اس میں اور بھی بہت سے آرٹ آئیں گے، انشاءاللہ ہم انجوائے کرتے ہیں. میں تو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی کیونکہ یہ بڑی اچھی لوکیشن پہ انہوں نے آرٹ گیلری اوپن کی ہے. میں انشاءاللہ جلدی اپنا بھی ڈسپلے کروں گی اور میں پرنٹ میکنگ آرٹسٹ ہوں. میں نے فاطمہ جناح یونیورسٹی سے پڑھا ہے، ماسٹرز کیا ہے، تو انشاءاللہ آئی ول ڈسپلے ہیئر اینڈ اور جمال شاہ سے میں ان کو کافی اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے بڑی اچھا کیا ہے. یہ میرے خیال سے ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ اسلام آباد میں نارملی جتنے بھی آرٹ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں آرٹ کو اتنا اپریشیٹ ہی نہیں کیا رہا تھا، آرٹسٹ کو نہیں صحیح سمجھا جاتا، ٹھیک ہے کہ نہیں صحیح کما. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گریٹ انیشیٹو. اور اس کے بعد اس طرح کر کے آرٹ گیلریز ہے کیونکہ زیادہ تر جو آرٹ گیلریز ہیں وہ بہت دور پڑتی ہیں، پنڈی سائڈ پہ جاتا ہے، ادھر جو ہوتی ہیں وہ ان کا اس طرح کر کے ہوتا ہے کہ ہر کوئی نہیں جا سکتا. تو یہ اس طرح کی پلیس میں جہاں پہ ہر کوئی آتا رہتا ہے، ہر کوئی وزٹ کرتا رہتا ہے، آئی تھنک اس سے لوگ انسپائر بھی ہوئیں گے. اور میرے خیال سے بہت اچھا انیشیٹو ہے. آرٹسٹ کو فائنلی آہستہ آہستہ کر کے وہ ریکگنیشن مل رہی ہے جو ان کو ملنی چاہیے. اور آرٹ گیلری میں تو ایسا انہوں نے سینٹر پوائنٹ ڈھونڈا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے آس پاس کے سیکٹر ہیں نا، ان کے ذہن میں یہ آرٹ گیلری ہے کہ یہ بنی ہے اور لوگ دیکھنے آ رہے ہیں. خود میں اب رہتا
اسلام آباد میں ہوں مگر فیصل آباد گیا ہوا تھا، تو اس کی میں نے ایڈ دیکھی ہے، تو پھر میں نے کہا کہ اب جب بھی میں F9 پارک جاؤں گا یہاں آؤں گا. اب اسپیشل ادھر آیا اور اتنا یہ اسٹرکچر پرانا بنا ہوا تھا، اس کو مینٹین کرنا ہی ایک آرٹ ہے. آرٹ گیلری میں آرٹ کا ہی کام ہوا ہے اور زبردست. یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.